صبر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ آزمائش پر حوصلہ کرنا، اور رضا کا معنی اصطلاحی معنی عرض کر رہا ہوں جو رائج ہیں زیادہ باتیں۔ صبر اور رضا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جانا۔ یہ جو صبر ہوتا ہے، رضا ہوتی ہے، یہ چیزیں انسان کو سکون دے دیتی ہیں۔ انسان ٹینشن سے، ڈپریشن سے، پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ جو لوگ راضی بالرضا نہیں رہتے وہ بڑی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت کی بے سکونی اور ہر وقت کی تکلیف ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں عجلت ہے، جلد بازی ہے، لوگ برداشت سے بہت دور چلے گئے۔ اس کا نقصان ہے جھگڑا، اختلاف، بغض، اور پھر تھوڑا آگے بڑھیں تو قتل، اور تھوڑا اور کام شدید ہوا تو خودکشی۔ یہ ساری چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب انسان صبر اور حوصلہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور دوسرا ہم یہ سمجھنے لگے کہ صبر کرنے والے بزدل ہوتے ہیں، حالانکہ صبر بزدلی نہیں، صبر دلیر لوگ کرتے ہیں۔ صبر دلیری، حکمت، تدبر، فقاہت، عقل مندی کی علامت۔ ہم کہتے ہیں صبر شاید بزدلی ہے، میں چپ کر گیا تو سامنے والا کہے گا اس کے پاس ہی کچھ نہیں۔ حالانکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، ہیں دونوں کام میں مشکل، یہ سخت کام ہے، اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اللہ سے جو ڈرتے ہیں ان کے لیے مشکل ہے، ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے تو کہا یہ کبیرہ ہیں، سخت ہیں، بڑے کام ہیں۔ حوصلہ کرنا بڑا کام ہے، چھوٹا کام ہے، یہ دلیر لوگوں کا کام ہے حوصلہ کرنا۔ جس آدمی میں حوصلہ پیدا ہو جائے نا، ساری دنیا اسی کی ہے، اس کا سب سے گزارا ہو جاتا ہے۔ وہ میرے کارواں ہے، جس میں حوصلہ پیدا ہو گیا وہ لیڈر ہے، وہ سربراہ ہے، اس لیے کہ اس کا سب سے ٹائم گزرے گا۔ اور جو آدمی حوصلہ نہیں پیدا کرتا، صبر نہیں کرتا، اس کا تو ماں باپ سے وقت نہیں گزرتا، اپنے بال بچوں سے اختلاف ہو جاتا ہے، اپنے سگے بہن بھائی ان کے ساتھ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، راضی بالرضا نہیں۔ جو آدمی سمجھ لینا اللہ میرا رب ہے اور میرے حق میں جو کرے گا بہتر ہی کرے گا، وہ آزاد ہو گیا، وہ آزاد۔ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اس سے دل دے ہیں فساد سارے، دل بر نو دے تے آزاد ہو جا، تے جے وہ رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدوں کرے برباد ہو جا۔ وزن نہیں بنتا شعر کا، لیکن میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں جے وہ رکھے آباد تے رو وسدا، جدوں کرے برباد تے چپ کر کے برباد ہو جا۔ اس میں لقمہ نہ دے، بحث نہ کر، یہ بھی نہ کہہ دیکھو جی میں نے کتنی، نہ چپ کر کے برباد ہو جا، بس ختم۔ اور ایک شاعر نے بڑی زبردست بات کہی تھی، نے کمال کر دیا، شعر سمجھ میں آ گیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ بھی آیا تو شعر پھر بھی بڑا ٹھیک ہے، شعر پھر بھی بڑا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تھا تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا تو جا، پھر تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا، پھر تو ناکام ہے زندگی میں، پھر تو الف بے بھی نہیں یاد نہیں ہے۔ تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا تو جا، پھر تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا، پھر تو فارغ ہے۔ تو عزیزو یاد رکھو، صبر، حوصلہ، دانائی یہ آپ کو بڑا کرے گی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے سمندروں سے بڑا حوصلہ عطا فرمایا تھا، سمندروں سے بڑا، سمندروں سے بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹی کے قاتل سے صلح کرنا، بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے کانٹے بچھانے والوں کے رستوں میں پھول بچھانا،
اور بھائی یہ بڑا ہی مشکل ہے، بڑا جنہوں نے پتھر برسائے ہوں، مکے سے نکالا ہو، ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنا، پر سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ تو حضور نے حلم کا مظاہرہ کیا، تدبر، صبر ایک تدبیر ہے، یہ آپ کو سیاںہ کر دے، جو اللہ نے آپ کو دیا اس پہ راضی رہے، صبر کرے، اور اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ کے پریشان نہ ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو صبر سکھایا، اور ساتھ یہ بھی حکم فرمایا کہ مصیبتیں اور مشکلیں بڑے لوگوں پہ آتی ہیں، چھوٹوں پہ مشکلات، جو دل کے چھوٹے ہوں، ذہن کے چھوٹے ہوں، ان پر اللہ مشکل نہیں ڈالتا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشکلات کن پہ آتی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا نبیوں پہ۔ کن پہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو حضور نے فرمایا پھر نیک لوگوں پہ، علماء پہ، صلحاء پہ، صوفیاء پہ، اتقیاء پہ، ان لوگوں پہ بڑی مشکلات ہو، یہ کٹھن راہوں سے گزرتے ہیں۔ بھائی تیار کریں ذہنی طور پہ اپنے آپ مشکلات کے لیے، آزمائشوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے تیار کریں۔ جب آپ تیار رہیں گے پھر آنے والی مشکل آسانی سے گزر جائے گی، اور جب کہیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا، حوصلہ چھوڑ جائیں گے، پھر معاملہ خراب ہوگا۔ دلیر رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے ایک شخص تھا، عبداللہ بن ابی سلول اس کا نام تھا، تو مدینے والے لوگ اس کو اپنا پیشوا مانتے تھے، اوس بھی خزرج بھی، اس کی تاج پوشی بھی کی، بڑی اس کی منتا تھی۔ جب حضور آ گئے تو اس کا کاروبار بند ہو گیا۔ اب لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں غلط ہوں، لوگ کسی کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو مخالفت کرنے لگ جاتا ہے۔ اب اس کے حالات جب خراب ہوئے تو اس نے پتہ کیا کیا، جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ لیا۔ سمجھ آ رہی ہے باتوں؟ جھوٹ موٹ کا، اور منافقوں کا ایک ٹولہ اس نے تیار کر لیا، جس کا قرآن مجید نے سورہ منافقون میں ذکر کیا۔ ایک جنگ کا موقع تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو عبداللہ بن ابی سلول بھی چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، وہ پانی لینے کنویں پہ گئے، ادھر سے انصار میں سے، چونکہ حضرت عمر کے غلام مہاجر تھے، انصار میں سے ایک شخص پانی لینے پہلے سے آیا ہوا تھا۔ پانی بھرنے میں کوئی اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، مار کٹائی تک نوبت آ گئی۔ حضرت عمر کے غلام نے کچھ چیز مار دی، اس شخص کو زخمی ہو گیا۔ اس نے پکارا، عبداللہ بن ابی سلول نے سمجھا کہ موقع اچھا ہے، دوڑا ہوا آیا، اور آ کر اس نے کہا انصار مدینہ بھاگ کے آؤ، جلدی آؤ، اور بڑے غلط جملے استعمال کیے۔ کہنے لگا اگر ان لوگوں کو تم اپنا بچا کچا کھانے کو نہ دیتے مہاجروں کو، تو آج یہ تمہارے سر پہ نہ بیٹھتے۔ معاذ اللہ، ایسی باتوں پہ کہا کرے، بولے یہ روز مرہ کی گفتگو میں عادت بنائیں، کوئی ایسی بات کرنی ہو تو معاذ اللہ استغفر اللہ کہہ کے کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ معاذ اللہ اب ان کو بچا کچا نہ دیں تو یہ ہمارے سر پہ نہ بیٹھتے۔ شور کیا اس نے۔ ہمارے ہاں بھی سیانے بندے پنچایت کے لوگ وہ کہتے ہیں تو اس برادری کے بچے سے ہی مار کھا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، جا اسے مار کے آ، سر پھاڑا، یہ کہا پھوڑ دے اس کا سر، اور دیکھ میں دیکھ لوں گا بعد میں جو ہوگا۔ یہ عقل مند لوگوں کے مشورے نہیں، یہ جاہل لوگوں کے مشورے۔ ناراض نہ ہونا، پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور کا فرمان ہے۔ یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ بول کے بتائیں، بول کے۔ پڑھے لکھے سیانے بندے اس طرح کے مشورے یہ بالکل نہیں دیتے، جاہلوں کا کام۔ پکارا، مہاجر سارے اکٹھے ہو گئے، انصار سارے آ گئے، اور جب انصار آئے تو مہاجرین کو بھی پکارا، مہاجر بھی آ گئے۔ اب وہ گتھم گتھا ہونے لگے تو کسی نے جا کے محبوب پاک کے کان میں کہا یا رسول اللہ وہاں تو مہاجر انصار لڑنے لگے، وہ پرانی لڑائیاں پھر سے جاگ گئی ہیں۔ نبی پاک تشریف لائے، حضور نے وہاں لفظ بیان کیے، فرمایا یہ تم نے کیا جاہلوں جیسا کام شروع کیا ہوا ہے؟ یہ کون سا کام ہے؟ اللہ کرے ہم سب اس کام سے باز آ جائے، آمین تو کہنا۔
اور تو اس برادری دے منڈے کوئی مار کھائے ہیں؟ برادری کیا ہوتی ہے؟ برادری تو تعارف کے لیے، اونچ نیچ کہاں سے آ گئی؟ کہا میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا تم جاہلوں جیسے کام کر رہے ہو۔ صلح کرائی، بات رفع دفع کرائی، لوگ چلے گئے، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن عبداللہ بن سلول نے کہا کہ میں یہ موقع خالی نہیں جانے دوں گا، پھر گیا اور جا کے انصار مدینہ سے کہنے لگا ایک دفعہ جا لینے دو مدینے، تم نے میری بات نہیں نہ سنی، جو وہاں بڑے سردار بیٹھے ہیں ان سے بات کروں گا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم ان بے عزت لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے، وہاں صرف عزت والے رہیں گے۔ یہ غلط جملے اس نے ادا کیے جس کو قرآن پاک نے سورہ منافقون میں بیان فرمایا ہے۔ اس نے یہ بات کی، ایک صحابی تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سن رہے تھے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن ابی سلول تو اس طرح کہہ رہا ہے کہ مدینے جا کے عزت والے دوسروں کو نکال دیں گے، اور تم اگر اپنا بچہ انہیں نہ دیتے تو معاذ اللہ آج ایسا نہ کرتے۔ حضرت عمر نے بھی سن لیا، حضرت عمر نے بات سن لی، تلوار نکالی اور دوڑے۔ حضور نے بازو پکڑا، فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اگر آج سزا نہ دی تو کل اور بات بھی کرے گا، اور اگر آج ایک قتل ہو گیا تو باقی سیانے بن جائیں گے۔ یا رسول اللہ مجھے چھوڑے، میں ماروں گا۔ حضور نے فرمایا عمر چپ کر، وہ جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھتا ہے، لوگ کہیں گے کہ محمد ابن عبداللہ نے اپنے ساتھی مارنے شروع کر دیے، چپ کر، حوصلہ کر، صبر کر، دلیری کر۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری حضور کے کہنے پر میں ٹھہر تو گیا، پر وہ میرے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ کہتے ہیں میں چپ تو کر گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عبداللہ بن نبی سلول سے تو نے یہ کہا ہے؟ کہنے لگا حاشا وک اللہ، میں نے بات ہی نہیں کی۔ ہاں، اب لوگ کہنے لگے کہ زید تو نوجوان ہے تو یہ بوڑھا آدمی ہے، چلو صحیح کہتا ہوگا۔ حضور بھی خاموش ہو گئے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرما دیا، فرمایا اللہ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے یہ کہا ہے، اور پھر لفظ بڑے حسین ہے، فرمایا یہ کہتے ہیں ہم عزت والے ہیں؟ نہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا عزت تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے پاس ہے، اور عزت تو مومنوں کے پاس ہے، مومنین کے پاس عزت ہے۔ یہ قرآن پاک نے سارا مضمون بیان کر دیا کہ عبداللہ بن نبی سلول غلط کہتا ہے اور حضرت زید صحیح کہتے ہیں۔ حضور نے کچھ نہیں فرمایا، جا رہا ہے قافلہ۔ جب مدینے کی سرحد آ گئی نا، حدود مدینہ منورہ کی شروع ہوئی، تو عبداللہ کا اپنا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ بن عبداللہ تھا، اپنا بیٹا اس کا بڑا مخلص جانثار غلام تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تلوار لے کے مدینے کی حد پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرے باپ تو نے اتنی بے ایمانی کے لفظ کہے کہ میں ان کو نکال دوں گا؟ کہے اپنی زبان سے کہ میں ذلت والا ہوں، رسول پاک کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی، کہے ورنہ میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ بول، کہے حضور بھی عزت والے اور نبی پاک کے غلام بھی عزت، کہے اپنی زبان سے، کہے میرے رب کا یہ فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ابھی میں خود تیرے لیے تیری شانوں کو بلند فرما دوں گا۔ تو کہے تو دشمن ہو کے کہنے لگا میرے بیٹے مجھے معاف کر دے، مصطفیٰ تو بڑی عزتوں والے ہیں، ان کے غلام شانوں والے۔ جب بیٹا تلوار لے کے سامنے کھڑا ہوا، شہرت ہوئی، اب نبی پاک نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، کہا عمر تیری بات صحیح تھی، اب جو ہوا یہ زیادہ صحیح تھا، اور میں نے تجھے کہا حوصلہ کر، تدبر کر، وقت کا انتظار کر، یہ صحیح ہوا کہ وہ صحیح تھا۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ۔ اتنی اچھی رائے، وقت فیصلہ کرتا ہے، تدبر سے چلے، دانائی سے چلے، علم پیدا کریں، بردباری۔ ہمیں کئی دفعہ سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے، ہم جو کہتے ہیں بات اس کے الٹ نکل آتی ہے۔ ہم کسی شخص کے بارے میں کچھ تبصرہ کر بیٹھتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ایسا تھا ہی نہیں، ہم نے غلط بات کر۔ ہم بغیر تحقیق کے، بغیر تفتیش کے، حوصلہ نہ ہونے کی وجہ سے، صبر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے کام کر گزرتے ہیں، پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں حلم نہ چھوڑیں، حوصلہ نہ، لڑائیاں ہوتی ہیں نا گھروں میں، اس کی وجہ خامد ہوتا ہے، بیوی نہیں ہوتی۔ یہ بات گھر جا کے بتانا کہ آج انہوں نے کہا ہے،
लड़ाई की वजह कौन होता है? ना बोलो तुसी, पर मैं तो आख ही छड़िया है, वो तो रिकॉर्ड हो गया है। लड़ाई की वजह कौन है? हाँ, जेड़े बातें लड़ते ने वो कूदे ही नहीं पे। वजह कौन बनता है जी? क्यों भला? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत की अकल आधी है तो तेरी तो पूरी है ना। जिसका मतलब है लड़ाई अगर बच सकती थी तो मर्द की वजह से बच सकती थी, घर में अमन हो सकता था। कहते हैं जी बड़ी बेवकूफ है, मेरी सुनती नहीं। तो मैंने कहा जो उससे बहस कर रहा है वो सियाना है? बोले जो बहस कर रहा है वो अक्लमंद है? बंदा तो चलो था वो दानश्वर शेक्सपियर, बातें बाज़-औक़ात उसकी कुछ ऐसी हैं। उससे किसी ने पूछा था औरतों से कौन जीत सकता है बहस में, तो उसने कहा था वो जो उनसे बहस ना करे, जो उनसे बहस है। तो भाई तू वजह इसलिए कि हौसला तो तू नहीं करना था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीबी टेढ़ी लकड़ी है, सीधी करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। सीधी तो फिर कितना बेवकूफ है जो पत्थर से सर रगड़ रहा है, कितना नादान है जो ये हरकत कर रहा है, दरिया में छलांग लगा के कहता है डूबूंगा नहीं। तो भाई हौसला पैदा कर, हिल्म पैदा कर। बहुत सारी ऐसी बातें करेगी जिसमें इश्तियाल आएगा, फटाफट 3 लफ्ज तलाक के दे दिए, अब भागा गया मुफ्ती साहब के पास, ओहो 4 बच्चों का क्या बनेगा। और ये बात पक्की है कि बच्चों को सिर्फ उनकी माँ ही पाल सकती है, उनकी माँ। और बात मुझे नहीं भूलती, एक शख्स ने बीवी को तलाक दे के दूसरी शादी की। उसका बेटा था 10 साल का। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटे बता पुरानी अम्मा सही थी या ये सही है? उसने कहा नहीं अब्बा वो तो झूठ बड़े बोलती थी, ये सही है। वो झूठी थी, वो झूठ बड़े बोलती थी मेरी सगी अम्मा, ये सच बोलती है। उसने कहा वो कैसे? कहने लगा इसलिए कि मैं कोई शरारत करता था तो मेरी सगी अम्मा मुझे थप्पड़ मारती थी और कहती थी तुझे रोटी नहीं दे रही, जा दौड़ जा घर से। तो मैं दौड़ जाता था तो झूठ बोलती थी नहीं देनी, फिर आधे घंटे के बाद मुझे ढूंढने लग जाती थी, ढूंढ के लाती थी, फिर मेरी मिन्नत करती थी, फिर मुझे कहती थी ना मुझे सताया कर, फिर मेरा माथा चूमती थी, फिर मेरी मर्जी का खाना बना के देती थी, फिर मेरे मुंह में लुकमे डालती थी। झूठी थी, पहले कहती है नहीं देनी, फिर पीछे भागती है। ये सच्ची है, मैं शरारत करता हूं तो थप्पड़ मार के निकालती है, फिर मैं मिन्नतें करता हूं पर रोटी नहीं देती, पैर पकड़ता हूं नहीं देती, सच बोलती है, अपनी बात पे डट जाती है। ओ भाई बच्चे उसकी माँ ही पाल सकती है। तूने 3 जुमले कहते सोचा ही नहीं, तेरा का गया तो ये तो नई बीवी मिलेगी, और उसका भी क्या गया, उसको भी शायद शौहर मिल जाए। उन फूलों की परवरिश सिर्फ उनका माली कर सकता है, दूसरा कर सकता? तो तूने हौसला ही नहीं किया। ठीक है गलती बीबी की थी, पर तू तो मर्द था ना, तेरे पास तो दलेरी थी। फटाफटी 3 तलाक के जुमले कह दिए। और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जायज काम बड़े हैं पर तलाक जायज तो है पर मेरे रब को पसंद नहीं, अल्लाह को पसंद। तूने माली भगा दिया जिसने तेरे घर का बाग सेंचना था। तो भाई ये हौसला नहीं, दर्जनों तलाके, 20 केस, और अभी वो शादी के पूरे कपड़े नहीं पहने तो तलाक पहले। उसकी वजह यह कि हौसला नहीं, सब्र नहीं, रजा नहीं, हम एहसास नहीं करते। अगर तू ये समझ जाए कि बस अल्लाह ने जो मेरे लिए बेहतर समझा मुझे दे दिया, सही है, मेरी आजमाइश है, क्या है, कुछ है, जो उसने बेहतर समझा मुझे उसने, फिर तू सुखी हो जाए, तेरे लिए जीना आसान हो जाए, फिर तू बहुत सारी परेशानियों से आजमाइशों से दूर हो जाए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें हौसला करने का हुक्म दिया, दलेरी। 2-3 साल शायद पिछले साल या उससे पिछले साल आज के मौके पे ना हमारे पाकिस्तान में तो बड़े बड़े अनोखे वाकयात होते हैं। सुनने से क्या, मैं कहता हूँ वो इबरत के लिए होते हैं। जाली वीजे लगवा दिए हज के किसी एजेंट ने, अल्लाह के मेहमानों को भी लोग लूट लेते हैं, माज़अल्लाह। जाली वीजे लगवा दिए, और मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट से गुजर भी गए वो वीजे वाले, और एहराम बांधे लोग जद्दे पहुंच गए। 4 आदमी थे, उन्होंने वीजा देखा तो कहा नकली, आपको वापस जाना पड़ेगा। अगली फ्लाइट से वो लोग वापस आए
आप मुझे बताइए, उनकी जब वो छोटे छोटे क्लिप आए, मीडिया ने उनकी बातें सुनी तो उनके आंसू नहीं थमते थे। एक आदमी एहराम बांध के गया है, मामूली समझते हैं आप? मेरे जैसा गरीब आदमी, कभी उसने इरादा किया और मदीने जाने का लेट हो जाए तो कलेजा फटने को आता है। कुछ मजबूरियां पैरों में आ जाए, ना जा सके तो पता नहीं कितनी तौबा करने को दिल करता है कि कहीं गलती तो नहीं हो गई, कोई ऐसी बात तो नहीं निकल गई। यकीन करें तबीयत परेशान हो जाती, यार कोई ऐसा काम तो नहीं हो गया जिसकी वजह से ये बात हुई। 4 आदमी लौट आए, हालात खराब हो गए, लोग रो रो के किस्से सुनाते थे। लेकिन मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का हौसला देखो। हुजूर काबे का भी काबा, हुजूर मालिक, हरम के मालिक मुतलक, जिनके सदके अल्लाह ने काबा को बैतुल्लाह बनाया। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। हुजूर 1400 सहाबा को लेके गए उमरा करने, मकामे हुदैबिया पर पहुंचे तो काफिरों ने रोक लिया, हम उमरा नहीं करते। तू और मैं खादम और जो वारिसो मालिक है 1400 सहाबा, हम नहीं उमरा करने देते, वापस जाइए। सुलह लिखी जा रही है, सुलह की शर्तें क्या हैं? मक्के से कोई आदमी गलती से भी मदीने चला गया, मक्के का आदमी, तो मुसलमान अगर इनके जुल्म से तंग आके, मक्की मुसलमान काफिरों के जुल्म से तंग आके मदीने चला गया तो मदीने वाले वापस करेंगे। और अगर मदीने से कोई शख्स गलती से भी मक्के चला गया तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। इतनी सख्त शरायत। हजरत उमर गुस्से से कांपने लगे, सहाबा परेशान है, पर मेरे रसूल पाक ने सब्र दिखाया, हौसला, तदब्बर। ये तदबीर है, सब्र एक बेहतरीन तदबीर है, अगर कोई अपनाए तो बेहतरीन तरीका है। हुजूर ने फरमाया हमें मंजूर है, सुलह करो। और इतना सख्त हुक्म है, कहने लगे 1400 इहराम वाले वापस जाएं, बाद में आना, इस वक्त नहीं उमरा करने देंगे। मेरे नबी पाक अलैहि, मुझे बताओ, मुझे और आपको दुख होता है, तैयारी हो तो प्रोग्राम रह जाए, तो अगर इहराम बांधा हो और अल्लाह के रसूल ने बंधवाया हो तो हुजूर वापस लौटने लगे तो कितनी तकलीफ की बात है। हुजूर ने फरमाया चलो आइंदा आएंगे। मुआहदा लिखा जा रहा है, हजरत अली मुआहदा लिख रहे हैं, लिखो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के बीच मुआहदा। ये तहरीर लिखी जा रही थी तो अबू सुफियान बोल पड़ा, कहने लगा जी हम मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं निकलने देंगे माज़अल्लाह, यही तो हमारा झगड़ा है। अगर आपको रसूलुल्लाह मान लिया तो पीछे रह क्या गया, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखे। हुजूर ने हजरत अली से फरमाया रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो। हजरत अली लिख रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था, फरमाया रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो। तो हजरत अली कहने लगे हुजूर मुझे ये लफ्ज काटना नहीं आता, हुजूर मुझे ये लफ्ज काटना। किसी सहाबी ने इतराज नहीं किया कि लिखना आता था, कहा मुझे काटना। हुजूर ने दोबारा कहा अली काट दो। कहा या रसूल अल्लाह मुझे ये लफ्ज काटना नहीं आता। मेरे हबीब ने तीसरी दफा कहा अली काटो। तो शेरे खुदा ने कलम छोड़ा, हाथ बांधे और खड़े हो कहने लगे महबूबा मुझे तेरे कसीदे लिखने आते हैं, काटने कोई नहीं आते, मैं मजबूर हूं, मुझसे नहीं होता, कोशिश करता हूं, ना कलम उठता है ना हाथ चलता है। मेरे हबीबे पाक ने कलम पकड़ा और लफ्ज रसूलुल्लाह खुद काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कराया। भाई वक्त गुजर गया, सुलह हो गई। ये तदब्बुर, ये हौसला, ये तदबीर मेरे नबी ने फरमाई। अब तो 1400 को मक्के ने ना दाखिल होने दिया, लेकिन 1 साल ही गुजरा, थोड़ा ही वक्त गुजरा, मेरे रसूल पाक 10,000 को लेके मक्के में दाखिल हो गए। 10,000 उसने फायदा दिया। हिकमत क्या थी, तदब्बुर क्या था? कुरैश रोज लड़ाई करने आ जाते थे, तबलीग ही नहीं करने देते थे। उनसे सुलह हो गई तो नबी पाक ने कैसर को खत लिखा, कैसर रूम को, हिरकल को, दूर दराज तबलीग फैल गई, मुसलमान 1,00,000 से ज्यादा हो गए, उनकी तरफ से अब वो लड़ाई बंद हो गई। मेरे हबीबे पाक अलैहिस्सलाम के हौसले ने कमाल दिखाया, इस तदबीर ने फायदा दिया उम्मत मुस्लिमा को। 10,000 का लश्कर लेके हुजूर काबे में दाखिल हुए। कल जो अबू सुफियान कहते थे ना मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखने नहीं दूंगा, आज वो खुद कह रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
واشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. کل جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ لفظ نہیں لکھنے دوں گا، آج ابو سفیان کی حویلی میں لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ بیٹھے تھے اور سارے کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب کی تدبر نے، فقاہت نے، اور پھر کمال ہوا. 1400 کہاں اور 1,44,000 کہاں، 1400 کہاں اور 1,44,000. 1400 کو نہیں جانے دیا عمرہ کرنے، میرے رسول پاک 1,44,000 کو لے کے حج کرنے چلے گئے. حضور نے حج کیا، ہر طرف لبیک لبیک کی صدائیں بلند ہوئی. یہ میرے نبی پاک کا تدبر ہے، حوصلہ ہے. اگر وقتی طور پہ حوصلہ کر جاؤ گے، دلیری کر جاؤ گے، آنے والا وقت آسان ہو جائے. حوصلہ نہیں، صبر نہیں، سکون نہیں. دو چار باتیں، یہاں تک کہ لوگ ابا جی کی بات برداشت نہیں کرتے، ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو دوبارہ پلٹ کے نہیں آتے. ماں کو لفظ نہیں بولتے، باپ کی روح تک چھلنی کر دیتے ہیں وہ جملے. لیکن لوگ اس وقت حوصلہ کرنے، اور ہم پنجابی لوگوں نے تو گنجائش ہی بڑی دے دی ہے. کہتے ہیں بچہ ہے جی، ایک ہی ہے، ایک میں حوصلہ کرے کی ہے ماشاءاللہ. تو اگر جوان ہو گیا تو کہتے ہیں گرم خون ہے، مکہ کب. اگر بوڑھا ہو گیا تو کہتے ہیں بوڑھوں میں حوصلہ نہیں ہوتا، نہ بچے میں نہ تو کس میں حوصلہ ہوگا؟ بولے کسی میں بھی نہیں. چھٹی سب کو فتویٰ مل گیا نا، یہ بچہ ہے جی، ابھی یہ تو بچہ ہے، آپ تو سیانے پہ آنے ہیں، یہ بچہ ہے. کمال ہو گئی ہے بھائی. کیا مطلب ہے بچہ ہے؟ بچے کو سارا پتہ ہے، ہر چیز اسے آتی ہے، حوصلہ کرنا ہی نہیں آتا. اور پھر کہہ دیا وہ تو گرم خون ہے. وہ کیا بات کرتے ہو؟ گرم خون ابے کے گلے پڑ گیا گرم خون، اس کو کھڑا کرو نا ایس پی کے سامنے اور اس کو مار تھپڑ اس کے منہ پہ، تیرے گرم خون کا پتہ چلے. غریب کے یہ گلے پڑ گیا، اس کو کھڑا کرو ایس او کے سامنے، پھر پتہ چلے گا خون کتنا گرم ہے. وہاں بالکل چپ ہے، بالکل خاموش ہے. اور گرم خون اس کا صرف اماں کے لیے. جلال صرف رہ گیا، اگر غریب گھر کی بیٹی بیاہ کے لایا تو صرف اس کے لیے. کوئی ایسی بات نہیں. ہم بڑے سیانے، ہمارا غصہ بڑا سمجھدار ہے، ہمارا وہ گرم خون بڑا سیانا ہے. وہ جہاں دیکھتا ہے کہ معاملہ ہلکا ہے تو وہاں وہ گرم خون جلال میں، اور جہاں دیکھتا ہے کہ سامنے والا تگڑا ہے تو وہاں وہ گرم خون فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے. حوصلہ پیدا کریں. زندگی حوصلے مند لوگ جیتے ہیں، جو حوصلے مند نہیں ہوتے وہ تو زندگی کا ایک سال لطف سے نہیں جی پاتے. حوصلہ کریں، مسکرائیں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ پہاڑ پہ آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن کسی مقام پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام شکوہ کرتے نظر نہیں آتے. ہم غریبی کا رونا روتے ہیں، ہر چوتھا آدمی کہتا ہے بڑا غریب ہوں. لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھے دن کھجور کھائی، سرکہ کھایا ہے اور موٹے بان کی چارپائی پہ آرام کیا. حضرت عمر نے کہا حضور کتنی تکلیف ہے؟ فرمایا عمر کوئی تکلیف نہیں، تھوڑا سا تو وقت ہے، جنت میں جائیں گے، ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہوئی. راضی بالرضا، راضی بالرضا. کوئی کسی قسم کا مسئلہ. ہمیں آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر شکوہ کرتے ہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا رب کسی کو بیمار کرتا ہے تو 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کی تیمارداری کر کے آؤ. اللہ اکبر. خود رب بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کی. تو مجھے بتائیے جب اللہ بھیجے تو پھر تندرست خوش نصیب ہوا کہ بیمار؟ جی تندرست پھر خوش نصیب کون ہوا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب 2 فرشتے بھیجتا ہے، فرماتا ہے پتہ کر کے آؤ میرے بندے کا اس کا کیا حال ہے. حالانکہ اللہ سارا ہی جانتا ہے. فرشتے آتے ہیں، واپس جاتے ہیں، رب کریم پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ اللہ تجھے سارا ہی پتہ ہے، پر ہم سے پوچھتے تو بتا دیتے ہیں. وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنی رب کی رضا پہ بڑا ہی راضی ہوں. وہ تیری حمد کر رہا تھا، تیری تعریف کر رہا تھا، تیرا شکر کر رہا تھا، تیرے لیے کلمات حمد بیان کر رہا تھا. تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے سنو پھر اگر میں اپنے بندے کو اس بیماری میں شفا دوں گا
تو اس تندرستی سے زیادہ اچھی تندرستی دوں گا جو پہلے اسے عطا کی ہوئی، پہلے سے اچھی صحت دوں گا، اور اگر اسے اس بیماری میں موت دوں گا تو پھر مرتے ہی اس کے لیے میں جنت کا فیصلہ فرما دوں گا۔ بھائی جب تو راضی بالرضا رہتا ہے، راضی بالرضا، بڑی سادی سی بات ہے بھائی، آپ گھر گئے روٹی مانگی تو اگر کسی نے کہا نا کہ اتنی تھکاوٹ ہے ٹائم پہ آیا کرے اس وقت، تو روٹی تو وہ بھی مل گئی پر اس میں لذت، وہ سکون نہیں، وہ سکون نہیں۔ میری اماں جی سالن پکا کے رکھ لیتی تھی تو روٹی جب بھی کوئی مانگتا تھا تو تازی بنا کے دیتی تھی، ان کی طبیعت تھی۔ تو میں اکثر ان سے کہتا کہ اماں جی پکا کے رکھ دیا کرو، کہتے تمہیں خوشی نہیں ہوتی جب تمہاری اماں تازی پکا کے دیتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے، طبیعت میں خوشی ہوتی ہے۔ ان کا مزاج تھا، ذوق تھا، تو ہم سمجھتے تھے یار یہ بڑی سعادت کی بات۔ تو آپ گھر گئے رات کو تو گھر والوں سے کہا روٹی، تو فوراً اٹھے، فوراً، اور انہوں نے کھانا تازہ بنایا، اور ساتھ یہ بھی کہا باہر سے نہ کھایا کرے بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ کتنی ٹھنڈک پہنچتی ہے آدمی کے دل کو، سکون ملتا۔ تو بھائی بیماری تو آپ نے کاٹ لی، لیکن ساتھ کہو ہو بڑا بیمار ہوں، میں نے تو اتنے گناہ بھی نہیں کیے، ظلم بھی نہیں کیا، کسی کو کچھ بھی، اب بیماری تب بھی کٹ گئی۔ پر بڑی آزمائش، مریض ڈاکٹر کے گلے پڑ رہا، اس کے لواحقین جھگڑے کر رہے، بیماری